بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا پہلا پہر تھا جب صبا نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان کے گھر میں سبھی لوگ جلدی سو جاتے تھے اور صبا نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ آج رات 12 بجے ماما کی سالگرہ تھی اور اس نے اب کی مرتبہ ان کی سالگرہ کو بہت اچھے سے منانے کا سوچا تھا۔ اگر وہ دن میں ایسا کوئی بھی کام کرتی تو ماما سمجھ جاتی کہ ان کی سالگرہ کی تیاری کر رہی ہے، سو اس کے لیے صبا نے رات کا انتخاب کیا تھا۔ کیک وہ آرڈر کر چکی تھی اور اسی کا پارسل لینے اسے باہر جانا تھا۔ سب لوگ سو رہے ہیں اس بات کا یقین کر کے وہ بلی کی چال چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ رائڈر کے پہنچنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ رائڈر بیل دے جس سے گھر والوں کی نیند میں خلل پڑے۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس کا کیک کا پارسل پہنچ چکا تھا، جسے لے کر اس نے کچن میں رکھا، پھر دوبارہ چپکے سے باہر نکل آئی۔ ماما کو پھول بہت پسند تھے، سو اس نے پھولوں کا گلدستہ بنانے کا سوچا۔ چونکہ پھولوں کا باغ ان کے گھر کی پچھلی جانب تھا تو اس لیے وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ پچھلے باغ میں آئی تو دیکھا کہ حیرت انگیز طور پر باغ کے ابھی پھول مرجھائے ہوئے تھے۔ حالانکہ شام میں ہی تو اس نے چھت پر چڑھ کر پچھلے باغ میں کھلے ہوئے پھول دیکھے تھے۔ تبھی سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ماما کو ایک بڑا خوبصورت گلدستہ دے۔ اس سے پہلے کہ وہ پریشان ہو کر واپس مڑتی، ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اسی ہوا کے ساتھ اسے گلاب کے پھولوں کی شدید مہک محسوس ہوئی۔ واپس جانے کے بجائے کچھ سوچتے ہوئے وہ باغ میں داخل ہو گئی۔ چونکہ بچپن سے ہی وہ سب بچے اسی باغ میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے تو کسی ڈر یا خوف کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں چلتی ہوئی باغ کے تقریباً وسط تک پہنچ چکی تھی، مگر پھول ایسے تھے پودوں پر جیسے گل سڑ چکے ہوں۔ صبا نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا، اس کی بھینی بھینی روشنی پورے باغ میں پھیلی عجیب سا سرور بخش رہی تھی۔ پورا چاند؟ صبا نے دماغ پر زور ڈالا تو اسے احساس ہوا کہ آج 14ویں کا چاند تھا۔ باقی ماما یا بابا نے انہیں کبھی کسی بات سے نہیں روکا ٹوکا تھا، سوائے اس کے کہ چاند کی 14ویں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا رات میں۔ یہ بات اب ان کی زندگیوں کا معمول بن چکی تھی، تو دوبارہ کبھی انہیں اس نصیحت کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ایک مرتبہ بچپن میں صبا نے ماما سے یہ ضرور پوچھا تھا کہ کیوں نہیں باہر نکلنا، نہ چھت پر جانا ہے، 14ویں کا چاند تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے، پھر آپ ہمیں کیوں روکتی ہیں؟ ماما نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور بولی، ہمارے علاقے میں ایک جن ہے جو چاند کی 14ویں کو باہر نکلتا ہے، بس اگر تو آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا تو آپ باہر چلی جایا کرنا۔ سو بچپن سے یہ بات صبا کے دل و دماغ میں اچھے سے بیٹھ چکی تھی کہ اس تاریخ کو باہر نہیں نکلنا۔ اب بھی پورا چاند دیکھ کر اسے یہ بات یاد آئی تو وہ بے اختیار ہنس دی اور سوچا، کتنے بے وقوف ہوتے ہیں ہم۔ بچپن میں ماں باپ کسی بات سے روکنے کے لیے ڈر کا سہارا لیتے ہیں اور ہم ڈر بھی جاتے ہیں۔ خیر، کوئی جنون نہیں ہوتا۔ اب اتنی محنت سے آئی ہوں، ماما کے لیے گلدستہ نہ سہی کوئی ایک آدھا پھول تو ضرور ہی لے کر جاؤں گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ تقریباً باغ کے اختتام میں پہنچ چکی تھی، لیکن جیسے ہی واپس جانے کے لیے پلٹی تو اسے باغ کے اختتام میں 1-2 گلاب کے پودے دکھائی دیے جن پر بہت خوبصورت گلاب کھلے ہوئے تھے۔ یہ پودے کب لگائے؟ مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں۔ وہ بخوشی آگے بڑھی تو ایک عجیب سے احساس کے تحت رک گئی۔ جیسے ہی اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تھا، اس کا نہ صرف سر بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا بلکہ عجیب سا دباؤ پورے بدن میں بڑھنے لگا تھا، جس پر وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ 2 منٹ میں اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ دوبارہ سے آگے بڑھنے لگی۔ اب کی بار کچھ عجیب سا ہوا۔ جیسے ہی باغ کی حدود سے باہر نکل کر ان پودوں کے قریب ہوئی تو اسے پورا علاقہ ایک ہلکی ہلکی دھند میں لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ صبا نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا، پھر چونک کر آسمان پر دیکھا تو چاند بھی موٹے موٹے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہوا کا بہاؤ بھی قدرے تیز ہو چکا تھا۔ دور سے آتی ہوئی گیدڑوں اور جنگلی جانوروں کی آوازیں ماحول پر عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنا چاہی کیونکہ چاند کی روشنی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر موبائل آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ ابھی وہ جب باہر آئی تھی تبھی اس نے اپنا موبائل چارجنگ سے اتارا تھا، جس کی بیٹری مکمل چارج بھی ہو گئی تھی۔ صبا نے موبائل آن کرنے کی بتھیری کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تو جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے ایک بے حد خوبصورت گلاب کو توڑ لیا، جسے توڑتے ہی حیرت انگیز طور پر اس ٹوٹے گلاب کی ٹہنی سے ایک گاڑھا مایا سا نکلنے لگا، جبکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ پھول توڑو اور گاڑھا سا سیال باہر آ جائے۔
اس نے اپنے ہاتھ پر وہ مایا لگایا تو وہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ اتنی دیر میں چاند کے آگے سے بادل بھی ہٹ چکے تھے۔ صبا نے اپنا ہاتھ ذرا روشنی میں کر کے دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا جو اس پھول کی ٹہنی سے نکل رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا، گویا اس خون کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہی ہو، مگر جو غلطی کرنی تھی وہ کر چکی تھی۔ اس نے تیزی سے رخ موڑا تاکہ وہاں سے بھاگ سکے، لیکن وہ بہت برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ اس کے ارد گرد وہ باغ ختم ہو کر بہت عجیب سی جگہ بن چکی تھی، جہاں اونچے اونچے درخت تھے جن سے آسمان تک چھپا ہوا تھا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ کسی جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی ہو۔ گھبرا کر چاروں طرف گردن دوڑائی تو چاروں طرف ہی ایسا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ صبا نے نیچے گلاب کے پودے کی جانب دیکھا تو اب وہاں کوئی پودا نہیں تھا، بلکہ خون ہی خون زمین پر گرا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کی خنکی بھی بڑھ چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر چیخ مارنا چاہی، مگر حلق سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اسے زنجیروں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور نتیجے میں جو شور سنائی دیتا بالکل ویسا ہی شور اسے بھی سنائی دے رہا تھا۔ جہاں سے شور آ رہا تھا اس نے اپنی گردن وہاں موڑ کر دیکھا تو لمبے سے سیاہ جبے میں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ اس کی زنجیر پیر میں ڈال کر درخت کے تنے سے بندھی ہوئی تھی۔ کون ہے وہاں پر؟ صبا مچل کر پیچھے ہوئی، لیکن پھر بھی اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے اس نے پوچھا تو سامنے کھڑے شخص نے اپنے چہرے پر سے جبے کی ٹوپی پیچھے کو گرا دی۔ وہ ایک عورت تھی جس کی ٹوپی گراتے ہی اس کے لمبے گھنے بال ہوا کے دوش پر لہرانے لگے تھے۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ صبا نے اٹک اٹک کر اس عورت سے پوچھا تو وہ ایک قدم مزید آگے بڑھی، جس سے ماحول میں زنجیروں کے ٹکرانے کا پھر سے شور بلند ہوا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی تھی بالکل ویسے ہی صبا 2 قدم مزید پیچھے ہو گئی۔ وہ عورت اب قدرے اس جگہ پر آ کر رک چکی تھی جہاں چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں صبا نے دیکھا اس عورت کا چہرہ انتہائی سفید ہو رہا تھا، بالکل جیسے آٹے کی گڑیا ہوتی ہے ویسا۔ آنکھوں کی جگہ پر سیاہ گڑھے تھے، جیسے اس عورت کی آنکھیں کسی نے نوچ کر باہر نکال لی ہوں، اور اب وہاں گڑھوں میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھوں اور چہرے کی جلد بالکل ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور ان میں سے ناڑیں اور ان کی رنگت بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ بتاؤ کون ہو تم؟ صبا نے ڈرتے ڈرتے پھر سے پوچھا تو وہ عورت ایک دم سے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، اونچی اونچی۔ اس کے رونے کی آواز دل دہلا رہی تھی۔ پھر کافی دیر بعد وہ خود ہی آہستگی سے بولی، تم نے بڑی غلطی کر دی، اب تم بھی میری طرح ہو جاؤ گی۔ یہاں جو آتا ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ کیوں آئی ہو تم یہاں پر؟ بتاؤ کیوں آئی؟ آخری جملہ اس نے اتنی زور سے بولا کہ پورے جنگل میں کافی دیر تک اس کی گونج سنائی دیتی رہی۔ مجھے گھر جانا ہے، خدا را مجھے نکالو یہاں سے۔ صبا نے تھوڑی ہمت پا کر اس عورت کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس عورت کے پیر کے ساتھ بندھی زنجیر کسی نے بڑی سختی سے پیچھے کھینچ لی، یہاں تک کہ وہ بری طرح سے زمین پر منہ کے بل گری اور پیچھے کو منہ سمیت ہی پیچھے گھسٹتی چلی گئی۔ اس کی ہولناک چیخیں صبا کو اپنے جسم کے اندر سرایت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دعائیں وغیرہ پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ساری یادداشت ہی ختم ہو گئی ہو، حتیٰ کہ اسے اپنا نام تک یاد نہیں آ رہا تھا۔ صبا نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا، مگر سوائے درختوں کے وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس عورت کی چیخیں اور ہر طرح کا شور بھی بند ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے واپسی کے لیے بھاگنا چاہا تو ایک ہی قدم کے بعد اس کا پیر کسی پتھر پر آ گیا، جس سے ٹکرا کر وہ بری طرح سے منہ کے بل زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری منظر جو اس نے دیکھا تھا وہ ایک لمبا تڑنگا نوجوان تھا جو دھیرے دھیرے اس کی جانب جھک رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی صبا کے چہرے کو چھوا تو اسے لگا کہ اس کے وجود کو جیسے کسی برف کے ساتھ مس کیا گیا ہو۔ بس یہ آخری بات تھی جو بے ہوشی کی حالت میں جانے سے پہلے اس کے دماغ میں آئی تھی۔ کافی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو بہت زیادہ روشنیاں نظر آئیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے اٹھ کر ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ اپنے بستر پر موجود تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر کیک کا ڈبہ پڑا ہوا تھا اور سوئی بس 12 بجانے ہی والی تھی۔ یا خدا، کیا یہ سب میں نے خواب دیکھا تھا؟ وہ جلدی سے اٹھی اور ارد گرد نظر دوڑا کر ایک مرتبہ پھر سے یقین دہانی کی۔ آیا کیا وہ اپنے کمرے میں ہی موجود ہے؟ اور ہاں، ایسا ہی تھا، لیکن صبا کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، حتیٰ کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے کیک کا ڈبہ اٹھایا اور ماما کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما کروٹ کے بل لیٹی سو رہی تھی۔
اس نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے انہیں اٹھایا، لیکن جیسے ہی انہوں نے رخ موڑا تو صبا کے ہاتھ سے کیک ایک جھٹکے میں ہی نیچے گر گیا، کیونکہ اس وقت وہ ماما نہیں بلکہ وہی عورت تھی جو اسے کہہ رہی تھی، تم نے یہاں پر آ کر غلطی کر دی ہے۔ صبا اتنی زور سے چیخی کہ اپنی ہی چیخ سے اس کے کان بند ہو گئے۔ کیا بات ہے صبا، کیوں ڈر رہی ہو؟ آنکھیں کھولو، یہ دیکھو میں ہوں۔ کیا بات ہے گڑیا، کیا ہوا ہے؟ ماما مسلسل اسے سہلا رہی تھی، مگر ڈر کے مارے صبا کا انتہائی برا حال تھا۔ وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی۔ جب جب ماما اسے پکڑتی تو وہ ان کی گرفت سے نکل کر دور ہو جاتی۔ بالآخر کافی دیر بعد وہ قدرے پرسکون ہوئی تو دیکھا کہ اس کمرے میں ماما، بابا اور اس کا بھائی انتہائی پریشانی سے کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی وہ جھٹ سے ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ باقی دونوں وجود حیرت سے اس کا یہ رد عمل دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب وہ ان سے الگ ہوئی تو ہچکیوں کے ساتھ بولی، ماما ابھی میں آپ کو اٹھانے آئی تھی، لیکن آپ نہیں تھی یہاں، کوئی اور تھا، جبکہ وہ اسے پچکارتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی، بچے میں ہی تھی روم میں، تم نے آ کر مجھے اٹھایا تھا، لیکن پھر اچانک ہی چیخیں مارتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ مگر صبا کو ان کی بات پر کسی طور بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر انہوں نے جتنی دعائیں یاد تھیں سبھی صبا پر پڑھ کر پھونک دیں۔ اس کے بعد وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی۔ باقی رات اس نے ماما کے کمرے میں ہی گزاری۔ جب صبح اٹھی تو خود ہی بتانے لگی کہ رات میں اس نے بہت عجیب خواب دیکھا، ساتھ جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بتا دیا، جس پر ماما حیران بھی بہت ہوئی۔ لیکن انہوں نے نرمی سے پوچھا، صبا جھوٹ مت بولنا، کیا تم واقعی اس باغ میں گئی تھیں؟ اس سوال پر صبا خاموش ہو گئی تو وہ پھر سے بولی، بتاؤ نا بیٹے، گئی تھی کیا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی، ماما گئی تو تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی، جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب میرا وہم تھا، حقیقت میں میں کہیں پر بھی نہیں گئی تھی۔ شہلا بیگم اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ جو کچھ صبا بتا رہی تھی وہ واقعی میں پریشان کن بات تھی۔ اوپر سے جیسے اس باغ کے متعلق وہ باتیں کر رہی تھی یہ سب پہلے سے ہی مشہور تھا، تبھی وہ چاند کی چودھویں میں اپنے بچوں کو یوں اکیلے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ پورے علاقے میں یہی بات پھیلی ہوئی تھی کہ اس باغ پر کسی کا سایہ ہے جو چودھویں کی رات بہت شدید ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بہت سالوں سے اکثر ہی ان کے علاقے کی کوئی نہ کوئی لڑکی غائب ہو جاتی تھی، جس پر سب علاقے والے انتہائی پریشان تھے۔ اس کے بعد حساب کتاب کروایا گیا تو ایک پیر نے سب کو چودھویں کی رات باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ اس احتیاط کے بعد لڑکیاں غائب ہونے والا واقعہ بھی کافی ٹھنڈا پڑ گیا اور کافی عرصے سے ایسا ویسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ پر اب صبا کی بات نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ اسے حقیقت بتانا چاہتی تھیں، لیکن جتنا صبا ڈری ہوئی تھی وہ اس بات سے اجتناب کر رہی تھیں کہ کہیں وہ زیادہ ڈر کر گھر سے نکلنا ہی بند نہ کر دے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، پریشان نہ ہو، یہ سب تمہارا وہم ہی ہے، جبکہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ بھلا آپ بتاؤ، اصل زندگی میں ایسا کوئی واقعہ سنا بھی ہے تم نے؟ یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اچھا؟ کافی دیر وہ صبا کو تسلی دیتی رہیں اور وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ جیسے ہی شہلا بیگم کمرے سے نکل کر کچن میں کچھ پکانے گئیں تو صبا نے یوں ہی چھت کی جانب دیکھا۔ اس کے بستر کے عین اوپر ایک پنکھا تھا۔ ایک دم سے ہی وہ پنکھا نیچے صبا پر گر گیا اور وہ چیختی ہوئی باہر کو بھاگی۔ شہلا بیگم فٹافٹ اس کے پاس آئیں اور یوں چیخنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کمرے والا پنکھا گر گیا ہے، مگر وہ وہاں سے بھاگ آئی ہے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، پنکھا بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح سلامت تھا۔ شہلا بیگم نے صبا کو یقین دلانا چاہا کہ دیکھو پنکھا نہیں گرا، وہ وہیں چھت پر لگا ہوا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا پتہ نہیں دوبارہ یہ پنکھا کیسے چھت پر گیا ہے، حالانکہ اس نے خود اسے نیچے اپنے اوپر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شہلا بیگم تو بس اسے دلاسے ہی دے سکتی تھیں، سو انہوں نے دلاسے کے ساتھ ساتھ صبا کو اپنے کمرے میں شفٹ کر لیا کہ ہو سکتا ہے اس کمرے میں کچھ ایسا ویسا ہو جو صبا کو تنگ کر رہا ہے۔ ان کے کمرے میں شفٹ ہونے کے ایک دن تک تو وہ بالکل صحیح رہی، کوئی ڈر نہیں لگا، بلکہ کافی حد تک وہ نارمل بھی ہو چکی تھی۔ لیکن ایک رات شہلا بیگم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوئیں تو صبا انہیں بیڈ پر لیٹے ہی لیٹے گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ اچانک سے اسے کمرے کا درجہ حرارت گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنی گرمی کے باوجود اسے عجیب سی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی جو اس کی ہڈیوں تک میں گھس رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کمرے میں دھند سی بھرنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ صبا کے لیے نماز پڑھتی ہوئی ماں تک کو دیکھنا دشوار ہو گیا۔ اتنی دھند کی وجہ سے اسے وہ بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔
صبا نے چونک کر خلا میں دیکھنے کی کوشش کی تو دھوئیں کا بنا ہوا انسان تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کچھ بھی واضح نہیں تھے، بس ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سایہ دھوئیں کی شکل میں اس کے بے حد قریب کھڑا ہو۔ جیسے ہی اس دھند سے بنے سائے نے صبا کی گردن پر ہاتھ رکھا تو اسے انتہائی ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ وہ ہاتھ اتنا یخ تھا کہ اس نے کبھی اتنی یخ چیز کو نہیں چھوا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ صبا نے مزاحمت کرنا چاہی مگر بے سود۔ مزاحمت تو دور کی بات، اس سے بالکل بھی ہلا جلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، چیخ کر ماما کو بلانا چاہتی تھی، مگر سب بے سود۔ اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ سوائے اس کی آنکھوں کی حرکت کے باقی وہ جسم کے کسی بھی حصے کو نہیں ہلا جلا رہی تھی۔ وہ سایہ صبا کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں بولا، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ یہ جملہ سنتے ہی صبا کی تو جان نکل گئی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنی گردن ہلانی چاہی مگر بے سود۔ اچانک ہی شہلا بیگم صبا کے قریب آئی اور اس پر پھونک ماری تو مارے حیرت کے پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ ان کا پوچھنا بنتا بھی تھا کیونکہ صبا کی حالت ہی کچھ ایسی تھی۔ پورا جسم اکڑا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت پانی بہہ کر دونوں کانوں کی اطراف سے بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ ان کے پوچھتے ہی صبا نے ایک گہری سانس لی، پھر جلدی سے ماں کے گلے لگ گئی۔ حیرت انگیز طور پر اب وہ ہل جل پا رہی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے ماں کو بھینچ لیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ شہلا بیگم کے اوسان بھی جاتے رہے کیونکہ مسلسل 2-3 دن سے ان کی اکلوتی بیٹی اس قدر تکلیف میں تھی کہ اندازہ کرنا مشکل تھا۔ اس کی کمر سہلاتے سہلاتے جب وہ پرسکون ہوئی تو شہلا بیگم نے نرمی سے صبا کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا تھا بچے؟ ایسے کیوں ہو گئی تھی ایک دم سے؟ میں تو بس نماز پڑھنے گئی تھی۔ لیکن صبا سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کسی سے دم کروانے کا سوچا، لیکن اس کے 3-4 دن بعد تک ایسا دوسرا کوئی واقعہ بھی صبا کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ سب گھر والے ایک دم سے ہی سکون میں آ گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا جب وہ اپنے کمرے میں واپس شفٹ ہو گئی۔ اس پورے ہفتے میں اس کے باہر جانے والے سارے کام کاج ایک مرتبہ روک دیے گئے تھے۔ اس رات وہ سونے سے پہلے بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی۔ جیسے ہی کنگھی کر کے واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تو اسے کنگھی میں خون لگا ہوا دکھائی دیا۔ صبا نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو اچانک سے شیشے میں اسے وہی دھوئیں سے بنا ہوا انسان دکھائی دیا جس کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں، گویا آگ کے شعلے باہر کو لپک رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھوئیں سے بنا انسان صبا کے بے حد قریب آ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اس کے ارد گرد باندھ لیا۔ باہر تو صبا کو وہ ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے تھے، بس دھوئیں کی ایک لپیٹ تھی جس نے چاروں طرف سے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا اور وہ ٹھنڈا دھواں اس کے جسم میں خنکی بھر رہا تھا۔ صبا نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ دھواں تھا جس کی گرفت سے نکلنا مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں بے بس کر رہے ہو؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تو وہ دھواں اس کی گردن کے قریب ہوا، پھر کان کے بے حد قریب آ کر ہلکی سی سرگوشی میں مخاطب ہوا، میں وہی ہوں جس کی نیندیں تم نے تہس نہس کر رکھی ہیں۔ یہ سن کر صبا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ کوئی بھی حرکت کرنے سے مفلوج نظر آ رہی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اگلا سوال کرتے ہی وہ دھواں اس کے ارد گرد مزید سختی سے لپیٹا گیا۔ مجھے تم چاہیے ہو مکمل طور پر۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے صبا کے کان کی لو کو اپنی گرفت میں لیا۔ بس اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے خود ہی ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ کمرے میں ہی لیٹی ہوئی تھی جبکہ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ بے ہوش ہونے کے چند منٹ بعد ہی وہ حواسوں میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے جلدی سے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اتنی سی دیر میں ہی آنکھوں کے گرد ہلکے سے سیاہ ہلکے بھی پڑ چکے تھے۔ اسی دوران صبا کی نظر اپنے کان کی لو پر پڑی تو وہ گنگ رہ گئی کیونکہ کان کی لو پر اس وقت ایک نیل کا نشان تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی تاکہ ماما کو یہ سب کچھ بتا سکے، مگر حیرت انگیز طور پر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ کسی اور جگہ پر تھی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا بلکہ یہ تو کوئی اور ہی جگہ تھی، ایک بہت بڑا جنگل جس کے درختوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے سر گھما کر چاروں جانب دیکھا تو ہلکی ہلکی سیاہی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر واپس کمرے کی جانب پلٹنے لگی تو اب کی مرتبہ وہاں کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی لیکن دور دور تک
اسے اپنے سوا کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر ہوا میں مدھم سی چک چک کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی پتوں پر چل رہا ہو۔ صبا نے گھبرا کر اونچی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ کون ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ خوف کے مارے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ جتنا اونچی چیخ سکتی تھی چیخ رہی تھی، لیکن وہاں کسی کو بھی اس کی چیخوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چک چک کی آواز ایک ثانیے کے لیے رکی تو وہ اپنے طور ایک سمت میں بھاگی تاکہ وہاں چھپ سکے، لیکن جیسے ہی ایک درخت کی اوٹ میں پہنچی وہاں اسے لمبا سیاہ جبہ پہنے ہوئے کوئی دکھائی دیا۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جو اسے پہلی مرتبہ ملی تھی، یہ کوئی اور تھا۔ صبا نے بمشکل ہمت کر کے نگاہیں اوپر اٹھا کر اس وجود کو دیکھا تو وہ سن رہ گئی۔ وہ وہی تھا، دھوئیں والا انسان، جس کی آنکھوں میں سے پتلیوں کی بجائے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ صبا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے دونوں ہاتھ اس آدمی کے سامنے جوڑ دیے اور گھٹنوں پر بیٹھ کر گڑ گڑانے لگی۔ جانے دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہی تھی۔ وہ آدمی جھک کر اس کے عین سامنے بیٹھا اور نرمی سے بولا، تم ہی ہو، تمہاری خاطر میں نے نہ جانے کتنی عورتوں کو یہاں بندی بنا کر رکھا ہوا ہے، مگر تم اب آئی ہو۔ صبا نے اپنے ہاتھوں کو اس کے مزید آگے کرتے ہوئے آنکھوں کو سختی سے بھینچ لیا، کیونکہ سامنے بیٹھے ہوئے وجود کی شکل اسے انتہائی خوفناک لگ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کو ایک مرتبہ دیکھنے سے ہی بندہ پاگل ہو جائے۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو، بس مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ وہ آدمی ہوا کسی تیزی میں صبا کے قریب ہوا اور آہستگی سے بولا، چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، عشق کر بیٹھا ہوں تم سے، بہت سالوں سے انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا، جانتا تھا کہ ایک دن تم ضرور آؤ گی، اب آ گئی ہو تو کیسے جانے دے سکتا ہوں تمہیں؟ اس دھوئیں سے بنے انسان کے لہجے میں بے بسی کا عنصر بڑے اچھے سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ صبا رونے لگی تو وہ جھٹکے سے بولا، کبھی نہیں، میں تمہیں رونے نہیں دے سکتا، خاموش ہو جاؤ۔ اس نے یہ جملہ اتنی سختی اور گرجدار لہجے میں کہا کہ صبا سہم کر سسکیاں بھرنے لگی۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں مکمل طور پر، بس لیکن تمہاری رضامندی سے، اس جن نے شکستہ لہجے میں کہا تو صبا نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں سے نکلتی آگ کی شعلیں کافی حد تک ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ کبھی نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ڈر اور بہادری کے ملے جلے تاثرات میں صبا نے بمشکل یہ جملہ مکمل کیا تو وہ اس سے 4 قدم پیچھے ہو کر بری طرح سے چیخا، یہاں تک کہ ہوا کا بہاؤ انتہائی تیز ہو گیا اور درخت اتنی تیزی سے ہلنے لگے کہ اسے ڈر لگنے لگا، وہ ابھی اپنی شاخوں سمیت باہر نکل کر فضا میں اڑنے نہ لگ جائیں۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں میں سر کو چھپا لیا، جیسے اکثر ہی ڈر کی کیفیت میں سب انسانوں کا رد عمل ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ ہوا کے شور کے ساتھ فضا میں زنجیروں کی آپس میں گڈمٹ بھی سنائی دینے لگی۔ پہلے یہ سب کچھ بہت ہلکا اور دور سے سنائی دے رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ صبا کو لگا جیسے بہت سی زنجیروں کو اس کے ارد گرد باندھ دیا گیا ہو، کیونکہ ان کا شور اس قدر زیادہ اور خوفناک لگ رہا تھا، مگر وہ ویسے ہی اپنے سر کو دونوں گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی۔ جب ہوا کا دباؤ تھوڑا کم ہوتے ہوتے بالکل ہی مان پڑ گیا تو آہستہ آہستہ صبا نے اپنے سر کو اٹھایا، لیکن وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے ارد گرد گول دائرے کی صورت میں بہت سے وجود کالے جبے پہنے اسی دائرے میں کھڑے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کے پیروں میں زنجیریں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا، جس میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ شامل ہوتی ہے، ویسے گویا ابھی ابھی انہیں مردہ خانے سے نکال کر باہر رکھا گیا ہو۔ اور آنکھیں وہ سرے سے غائب تھیں، ان کی جگہ محض کھڑے تھے۔ چہرے اور ہاتھوں پر خون کے چھینٹے اور انگلیوں کے ناخن بہت زیادہ بڑھے ہوئے۔ یہ منظر انتہائی دہشت زدہ اور دل لرزا دینے والا تھا۔ ایک نہیں، 2 نہیں، وہ پوری 30 عورتیں تھیں جو اس کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑی اس کے خوف کا امتحان لے رہی تھیں، جبکہ صبا کے سامنے وہی دھوئیں سے بنا ہوا جن کھڑا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی آگ بھی پہلے سے زیادہ شدید ہو چکی تھی۔ دیکھ رہی ہو نا سب کو، انکار کرو گی تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہی ہو جائے گا، بلکہ ان سے بھی برا، تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ صبا کو اپنے اعصاب پر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلا،
بس ٹکٹکی باندھے گردن گھما کر ارد گرد پر ایک نگاہ دوڑا رہی تھی۔ اس کی بری حالت دیکھ کر وہ جن نرمی سے بولا، اسی لیے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، اپنی رضامندی سے مجھے قبول کر لو۔ اس نے پوری قوت سے نفی میں گردن ہلا دی، گویا اسے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیکھ کر اس جن کی آنکھیں پہلے سے زیادہ آگ بگولا ہو گئیں۔ اس نے پوری قوت سے چیخ ماری اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سب زنجیریں پہنی ہوئی عورتیں قدم بہ قدم اس کی جانب بڑھنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھیرا ایک دم سے تنگ ہونے لگا۔ اوپر سے زنجیروں کی چھن چھن ایک الگ اعصاب شکن مرحلہ تھا۔ ان کا ہر قدم صبا کو اپنے دل پر بوجھ کے مانند پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر سب کو روکنا چاہا، مگر وہ تو کسی اور کے حکم کی غلام تھیں۔ اس کا کہنا کیوں کر مانتی؟ جیسے جیسے ان کا گھیراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ہی صبا کو دانتوں تلے بھی پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے اب کی مرتبہ جب کوئی بچاؤ کا چارہ نہیں دیکھا تو حلق پھاڑ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں ہی موجود تھی اور سب گھر والے اس کے ارد گرد موجود تھے۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ شہلا بیگم پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھیں اسے لے کر، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ صبا کی حالت پہلے سے زیادہ گرتی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا ہوا؟ نیند میں تم اتنی بری طرح سے چیخ رہی تھی، کیا کوئی خوفناک خواب دیکھا ہے؟ شہلا بیگم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ ہکا بکا سی انہیں دیکھنے لگی، لیکن جب یقین ہو گیا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ محض ایک خواب تھا تو ایک دم سے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹی کے پاس بیٹھی رہیں۔ تبھی صبا نے نرمی سے کہا، ماما، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے پلیز کہیں پر بھیج دیں۔ کدھر؟ شہلا بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا۔ بس کہیں بھی، میرا داخلہ کسی کورس میں کروا دیں، میں ہاسٹل میں رہ لوں گی، مگر یہاں رہ رہ کر میں ایک تو ڈر رہی ہوں، دوسرا نفسیاتی مریض بھی بنتی جا رہی ہوں۔ کوئی مصروفیات ہوں گی تو یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، بس کسی طرح سے میرا کہیں ایڈمیشن کروا دیں۔ وہ ماں تھیں تو اپنی بچی کی تکلیف کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولیں، فکر مند نہ ہو، میں کرتی ہوں بات تمہارے بابا سے، بس 2 سے 3 دن میں کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ اس بات نے صبا کو کافی حد تک پرسکون کر دیا۔ وہ 2-3 دن صبا نے ہر لمحہ ماما کے ساتھ گزارا۔ ایک پل کے لیے بھی وہ ان سے دور نہیں ہوتی تھی کہ کہیں کچھ دوبارہ سے نہ پیش آ جائے، کہیں وہ شیطان اسے اپنے ساتھ لے نہ جائے۔ کیا کرے گی وہ؟ کیسے بچے گی؟ یہ سب سوچیں اس کے دماغ میں بہت بری طرح سے جڑ پکڑ چکی تھیں۔ حتیٰ کہ واش روم جاتی تو شہلا بیگم باہر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرتی، یہاں تک کہ وہ دروازہ بھی بند نہیں کرتی تھی، اور اس دورانیے میں وقفے وقفے سے وہ انہیں بلاتی رہتی۔ ان دنوں صبا کی حالت بچوں سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ خیر، ٹھیک 2 دن بعد اس کا ایڈمیشن ایک کالج میں ہو چکا تھا۔ اسے وہاں ہاسٹل کی بھی سہولت مل رہی تھی، مگر شہلا بیگم اب بھی اسے جانے سے منع کر رہی تھی کہ کہیں کوئی الٹا سیدھا حادثہ اس کے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ یہاں گھر میں بھی کتنا ڈرتی ہے صبا۔ لیکن صبا نے انہیں یقین دلایا کہ یہ صرف جگہ کا اثر ہے، تبھی تو اس نے جگہ کی تبدیلی کی ضد کی ہے، تاکہ یہ جگہ بدلے اور وہ بھی اپنے ڈر پر قابو پا سکے۔ انشاءاللہ اب ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا دل کہتا ہے۔ چاروں ناچار شہلا بیگم کو اس کی بات ماننا پڑی، کیونکہ وہ ان کی اولاد تھی جو اس وقت بے انتہا تکلیف کے عالم میں تھی۔ صبا کو کالج چھوڑے 2 سے 3 دن گزرے تو وہ بڑی حشاش بشاش تھی اور خوش بھی تھی کہ یہاں پر ایسا کوئی حادثہ یا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ٹھیک وہاں جانے کے 1 ہفتے تک وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرتی رہی، جب تک راہب اس کے راستے میں نہیں آیا تھا۔ ایک روز وہ ہاسٹل سے نکل کر کالج جا رہی تھی جب ایک اونچے لمبے قد کا لڑکا اس کی راہ میں آ گیا اور نرمی سے بولا، کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں تمہیں، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں تمہارے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا سکتا ہوں؟ صبا کو بڑا عجیب لگا، کیونکہ ان کے علاقے میں یوں کھلے عام لڑکوں سے دوستیاں کرنا بہت ہی معیوب عمل سمجھا جاتا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس انجان لڑکے کو منع نہیں کر سکی۔ اس کے اندر ایک ایسی کشش تھی جو نہ صرف صبا کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی بلکہ اسے بے بس بھی کر رہی تھی کہ وہ اس کی جانب مائل ہو جائے۔ نفی میں سر ہلانے کے باوجود اس کی زبان سے نکلے الفاظ نے صبا کا ساتھ نہیں دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ الفاظ بول کر وہ خود بڑی حیران تھی کہ اس نے کیسے یہ کہہ دیا۔ پھر جلدی سے سنبھل کر اپنی غلطی کو چھپانے کی خاطر وہ دوبارہ بولی،
مگر یہ وہ دوستی نہیں ہے، بہت ہی عام دوستی ہے۔ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی یا اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش کی میرے ساتھ تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ صبا نے دھمکی والے انداز میں کہا تو وہ لڑکا ایک لمحے کے لیے مسکرا دیا، گویا اس کی ناسمجھی پر طنزیہ مسکرا رہا ہو، مگر جلد ہی اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کر دی۔ وہ اس کے بعد ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی صبا کو احساس ہوا جسے بہت زیادہ بوجھ اس کے کندھوں سے سرک گیا ہو، کیونکہ وہ لڑکا جب تک اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا صبا کو اپنے اوپر منو بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کالج گئی تو حیرت انگیز طور پر ایک اور لڑکے نے اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ صبا نے صاف انداز میں اسے منع کر دیا کہ وہ کسی قسم کی دوستی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ وہ لڑکا بضد تھا کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے۔ وہ پڑھائی میں بہت پیچھے ہے تو اسے وہ کچھ دیر کے لیے پڑھا دیا کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صبا نے اس کی بات مان لی کہ وہ دوستی نہیں کرے گی لیکن اس کی پڑھائی میں مدد ضرور کر دیا کرے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہوا۔ یہ واقعہ بریک کے وقت کا تھا۔ اس کے بعد 2 گھنٹوں کے لیے ان کے لیکچر تھے۔ اس دوران صبا کو وہ لڑکا پوری کلاس میں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ چونکہ یہاں تقریباً یونیورسٹی والا نظام تھا تو جو مرضی کلاس لے اور جو مرضی چھوڑ دے، اس بات سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ آخری لیکچر لے کر وہ اپنے ہاسٹل واپس جا رہی تھی جب اسے کالج کے ایک کونے میں تھوڑا ہجوم سا دکھائی دیا۔ سب کہہ رہے تھے کوئی لڑکا مر گیا ہے۔ وہ پہلے تو اس بات کو نظر انداز کر کے جانے لگی، مگر پھر تجسس کے مارے اس نے ہجوم کو چیر کر جب اس لڑکے کو دیکھا تو جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی، کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اتنی منتیں کر کے اسے پڑھانے کے لیے منایا تھا۔ اس لڑکے کا جسم سفید ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر صبا کو اپنا خواب یاد آیا جس میں سیاہ جبے میں ملبوس عورتوں کے جسم کا رنگ بھی ایسا ہی سفید تھا۔ صبا نے صرف اس لڑکے کے کپڑوں سے اسے پہچانا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر کسی نے رومال ڈال دیا تھا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں تھی جب ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ رومال لڑکے کے منہ پر سے ہٹ گیا۔ صبا جو ابھی واپس جانے کے لیے مڑنے ہی والی تھی، اچانک سے اس کی نظر لڑکے کے منہ پر پڑ گئی اور اسے دیکھتے ہی وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اس لڑکے کی آنکھیں نہیں تھیں، بالکل ویسے ہی سیاہ گڑھے تھے جیسے ان عورتوں کے تھے، گویا کسی نے نوچ کر ان کی آنکھیں نکال لی ہوں۔ یہ منظر بہت ہیبت ناک تھا۔ صرف صبا ہی نہیں، نہ جانے کتنے بچے یہ دل خراش منظر دیکھ کر بے ہوش ہوئے تھے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کالج کی ڈسپینسری میں تھی، وہاں اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھتے ہی اس نے نرس سے پوچھا، اس لڑکے کو کیا ہوا تھا؟ اس نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کیونکہ اندر کہیں صبا کو لگتا تھا کہ اس لڑکے کی موت کے ذمہ دار وہی ہے، مگر کیسے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ نرس نے اس کی خراب طبیعت کے پیش نظر پہلے تو اس موضوع پر بات کرنے سے اسے منع کیا، مگر صبا کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ اس لڑکے کو کیا ہوا ہے، کیسے اس کی حالت اتنی خراب ہو سکتی ہے؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو وہ میرے ساتھ کلاس میں تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر نرس افسردگی سے بولی، اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا کسی کو بھی اس معاملے کی خبر نہیں، بس اچانک سے ہی چھت پر سے اس کی لاش اس انداز میں نیچے گری تو بچے ارد گرد جمع ہو کر دیکھنے لگے۔ جب تم وہاں گئی تھی تب 1 منٹ ہی ہوا تھا اس کی لاش کو وہاں گرے۔ پورے کالج کے CCTV کیمرے چیک کر لیے، مگر مجال ہے کسی ایک کیمرے میں بھی واقعے کا کوئی ایک سراغ بھی ملا ہو۔ کچھ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی عام حادثہ نہیں ہے، نہ ہی کسی نے کچھ کیا ہے، بلکہ یہ کسی ہوائی مخلوق کا کام لگتا ہے۔ بس باقی باتیں تو پھر وقت کے ساتھ ہی پتہ چلیں گی نا، جب یہ معاملہ کھلے گا۔ نرس کی باتیں سن کر صبا کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ شاید وہ اس کے متعلق اتنا شدت سے نہ سوچتی، مگر چونکہ جو حلیہ اس لڑکے کا تھا وہ پہلے سے دیکھ چکی تھی اپنے خواب یا حقیقت میں جو بھی تھا اس کے ذریعے، تبھی وہ اس قدر ڈری سہمی سی تھی۔ ابھی وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی تھی جب راہب کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں بہت چمک رہی تھیں اور وہ مسکرا کر صبا کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی صبا کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے، یوں جیسے کمرے میں داخل ہوتے ہی پورے کمرے پر راہب کا سحر چھا گیا ہو۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں ڈرپ لگوائی ہوئی ہے؟ راہب نے بڑی نرمی سے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی صبا رو دی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا کہ راہب ہی وہ شخص ہے جو اس کے حالات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور کو یہ سب بتاتی تو وہ کبھی بھی اس سب پر یقین نہ کرتا، مگر اس نے ابھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا
کیونکہ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ ایک ڈاکٹر اور 2 نرسوں کے ساتھ کچھ بچے بھی موجود تھے جو صبا کے ساتھ ہی بے ہوشی میں گئے تھے۔ راہب اس کے قریب پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا جبکہ صبا بس نرمی سے آنسو بہاتی رہی۔ چلو چائے پیتے ہیں۔ اس نے نرس کو اشارہ کیا تو نرس نے صبا کی ڈرپ اتار دی۔ پھر راہب نے آگے بڑھ کر صبا کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ کے سہارے سے اسے کھڑے ہونے میں مدد دی۔ جیسے ہی راہب نے صبا کو چھوا تو اسے اپنے پورے بدن میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ دھیرے دھیرے وہ ٹھنڈک یک سردی میں بدل گئی۔ تبھی اچانک راہب نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے اپنے ساتھ باہر کینٹین پر لے آیا۔ صبا اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر بار بار اس کا دھیان اسی بات پر جا رہا تھا کہ جب اس جن نے صبا کو چھوا تھا تب بھی اس کے جسم میں ایسی ہی ٹھنڈک بھر گئی تھی۔ راہب اور اس جن کے چھونے میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں کا احساس بالکل ایک سا تھا، ٹھنڈا، سرد، برف کر دینے والا۔ وہ کینٹین پر بیٹھ کر چائے پینے لگے تو راہب نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، اب بتاؤ مجھے کیا پریشان ہو؟ بڑی پریشان سی نظر آتی ہو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بات یا کوئی بھی بوجھ ہے تو مجھ سے بانٹو۔ میں اسے حل نہ بھی کر سکا تو کم سے کم تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ صبا اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیوں وہ لفظ بلفظ ساری کہانی راہب کو سناتی چلی گئی۔ ان دونوں کو ملے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے لیکن صبا کو بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ دونوں جیسے بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ راہب اسے بے حد اپنا اپنا سا لگا تھا۔ راہب نے پوری کہانی بڑے تحمل اور خاموشی سے سنی۔ اس نے صبا کو ایک مرتبہ بھی درمیان میں نہیں ٹوکا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ صرف اتنا بولا، میں تمہارا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں۔ تمہیں خواب آتے ہیں یا حقیقت، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر کوئی نہ کوئی مخلوق تمہارے پیچھے پڑ چکی ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ صبا نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا کہ راہب اس کی ضرور کسی نہ کسی طرح سے مدد کرے گا۔ حل تو یہی ہے کہ تم شادی کر لو تاکہ اس جن یا جو بھی ہے وہ تمہاری کوئی امید باقی نہ رہے، اور اگر چاہو تو مجھ سے بھی شادی کر سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تو صبا کو لگا کہ یہی ہے وہ فرشتہ جو خدا نے اس کی مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اسے راہب کی بات کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر تو وہ واقعی میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گی۔ کیا تم سنجیدہ ہو مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ مسکراتے ہوئے راہب کے ہونٹ ایک لمحے کے لیے سکڑے، پھر وہ نرمی سے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں مذاق کر رہا تھا محض۔ مگر صبا اپنی بات پر اڑ گئی اور سختی سے بولی، مذاق بھی ایسا کرنا چاہیے جو قابل برداشت ہو۔ تم نے یہ بات کی ہے تو مرد بن کر اپنی بات کو پورا کرو۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ راہب نے سنجیدگی سے صبا کو دیکھا اور نپے تلے الفاظ میں بولا، کیا تم یہ دل سے چاہتی ہو مجھ سے شادی کرنا؟ صبا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے فیصلے کی پختگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ راہب ایک لمحے کے لیے بڑا معنی خیز سا مسکرایا اور بولا، تو پھر دیر کس بات کی، ابھی چل کر شادی کر لیتے ہیں۔ اس کی امید کے عین مطابق صبا وہیں پر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، چلو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو کام کل کرنا ہے ابھی ہی کیوں نہ کریں۔ راہب خوشگوار حیرت لیے اس کے ساتھ کالج سے باہر آ گیا، پھر اسے ایک عجیب سی جگہ پر لے گیا۔ صبا نے حیرت سے اس جگہ کے متعلق پوچھا، یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ ہمیں کورٹ جانا تھا شادی کرنے کے لیے۔ وہ جگہ ایک پرانا سا ہوٹل تھا۔ راہب بڑے سکون سے بولا، شادی کا مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے، ایسے وہ مقصد پورا ہو جائے یا ویسے کیا فرق پڑتا ہے، کم سے کم وہ جن تو تمہاری جان چھوڑ دے گا۔ صبا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ابھی شادی پر حامی بھرنے والا شخص اتنی اچانک سے بدل بھی سکتا ہے، بلکہ نہ صرف بدل، ایسی گھٹیا بات بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں صرف تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہوئی تھی، تمہارے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ جس بھی مقصد سے ہوئی تھی لیکن پورے دل سے راضی تھی۔ یہ کہہ کر راہب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم صبا کی جانب بڑھانے لگا، جو ویسے ہی الٹے قدم لے کر دیوار کی طرف بڑھنے لگی۔ دور رہو مجھ سے، قریب مت آنا، اس نے سختی سے کہا تو دیکھتے ہی دیکھتے راہب اسی سیاہ پوش دھوئیں سے بنے ہوئے وجود میں تحلیل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر صبا نے ایک زوردار چیخ ماری، مگر وقت گزر چکا تھا۔ مجھے صرف تمہاری رضامندی چاہیے تھی، اور تمہاری رضامندی کے بغیر میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا تھا۔
اب تم راضی ہو تو میری منزلیں آسان ہو چکی ہیں۔ وہ سب عورتیں جو تم نے وہاں پر دیکھی تھیں وہ میری محبت میں آئی تھیں اور وہیں کی وہیں قید ہو کر رہ گئی ہیں، مگر تم میرے خوابوں میں آتی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں عشق ہو گیا تھا، اس لیے تمہارے اتنے نخرے برداشت کیے میں نے، اور ہاں تمہارے اس آدھے ادھورے دوست کو بھی میں نے ہی مارا تھا، بھلا اپنی شے کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہی وہ مزید آگے بڑھا اور وہیں صبا نے زوردار چیخ ماری۔ ہوٹل والے جب اس کمرے میں آئے تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ مر چکی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا صرف جسم وہاں پر تھا، جبکہ وہ جن صبا کی روح اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔